السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو میں افتخاری پی پیارے پاکستان کے پیارے شہر چکری سے، اور میں اس وقت موجود ہوں موٹر وے پہ چکری سروس ایریا میں۔ اور دوستو آج میں نے بات تو کوئی اور کرنی تھی آپ سے، کیونکہ اسلام آباد جا رہا تھا، لیکن سارے راستے جب علی نے گاڑی چلانی شروع کی اور میں نے سوشل میڈیا دیکھا تو مجھے بڑی تکلیف بھی ہوئی، بہت افسوس بھی ہوا۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے آدمی، بہت بڑے عالم مولانا طارق جمیل صاحب نے عید کے موقع پر سلمان خان اور اس کی فیملی کے لیے ایک میسیج دیا۔ مبارکباد کا میسیج تھا، آپ سب نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا۔ میں نے جب وہ میسیج دیکھا تو میرے دل میں مولانا کے لیے محبت اور بڑھ گئی، پیار اور بڑھ گیا، احترام اور بڑھ گیا۔ لیکن میں ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہوں اور میں کمنٹس پڑھ رہا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں، جس طرح سے لوگ بری بری باتیں لکھ رہے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کیجیے۔ پچھلے سال آپ لوگوں نے دباؤ دے کے ان سے معافی منگوا لی تھی، اس درویش آدمی نے معافی مانگ لی۔ اس کے بعد پھر آپ نے ان کی جو انہوں نے برانڈ بنایا، اس کا ناڑا جو تھا ہزاربن، وہ آپ نے 550 کا کر دیا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ان کا جو برانڈ ہے وہ تو ہزاربن بناتا ہی نہیں ہے۔ اب وہی لابی شاید اس ویڈیو کے اوپر بری باتیں لکھ رہی ہے مولانا طارق جمیل کے لیے۔ ایسا نہ کیجیے۔ مولانا طارق جمیل صرف ایک عالم نہیں ہے، ایک درویش بھی ہے، ایک صوفی بھی ہے، ایک بہت بڑا انسان ہے۔ پاکستان کا جو سافٹ چہرہ ہے، جو سافٹ امیج ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی فرنٹ لائن میں جو کھڑے میں وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی جماعت میں نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں کہ جب مولانا عمر پالم پوری صاحب حیات تھے اور ہم 80s کے اندر لیٹ 80s میں جب ہم موٹر سائیکلوں کے اوپر دعا والے دن رائمنڈ جایا کرتے تھے، جب یہ چھوٹا سا روڈ ہوتا تھا، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ مولانا عمر پالم پوری صاحب سرکار جو خطاب فرماتے ہیں اور جو دعا فرماتے ہیں، شاید ویسی دعا کوئی نہ کروا سکے۔ لیکن آپ یقین کیجئے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے وہ میرے ذہن میں وہ بت گرا دیا، اور وہ ان سے بھی آگے نکل گئے۔ اور اس قدر خوبصورت تبلیغ کا انداز، اور اس قدر خوبصورت گفتگو کا انداز تکلم، وہ ٹھہراؤ، وہ محبت، وہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ کی جو وہ مدحت بیان کرتے ہیں، وہ شان نبوی بیان کرتے ہیں، وہ قرآن پاک کھول کر آپ کو سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ دوستو میں جانتا ہوں کہ اب پاکستان ایک بہت ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو بہت کم ہے، میں جانتا ہوں کہ لوگوں کی تکلیفیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ کو کوئی بات بری لگے تو آپ ہر بری بات لگنے والوں کو بابا جی اشفاق سے فرمایا کرتے تھے، یار کوئی گل ہر گل کرن والی نہیں ہوتی، کوئی گل روکن والی بھی ہوتی ہے۔ ہمیں روک لینی چاہیے۔ آپ ان سے کیوں توقع کرتے ہیں کہ میاں مولانا طارق جمیل صاحب وہ ویڈیوز بنائیں یا وہ بیان دیں جو آپ کو مناسب لگتا ہے؟ ان کی پالیسی کا حصہ ہے نہیں ہے؟ حکومت پاکستان نے اور اس مسلم امہ کھڑی ہو گئی ہے اس وقت، الحمدللہ پورے اس ممالک جو ہیں وہ کھڑے میں ہیں مسجد اقصیٰ کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ، میں کھڑا ہوں فلسطین کے ساتھ، ہم سب کھڑے میں ہیں۔ لیکن یہ امید کرنے کہ جی مولانا صاحب کو اس کے اوپر کوئی بھاشن دینا چاہیے تھا یا وہ کوئی اس طرح کی ویڈیو بناتے۔ مولانا اپنے تائیں اللہ سے دعا بھی کر رہے ہوں گے، اللہ وہ مولانا کے جہاں تعلقات ہیں اس حوالے سے کہ جہاں وہ فلسطین کے لیے کوئی ریلیف پیدا کر سکے، تو دعا سے بڑا تو کوئی ریلیف نہیں ہے۔ آپ اور میں، مولانا، ہم ایک جیسے لوگ ہیں، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، اس بارگاہ الہی میں جا کر سجدہ ریز ہو کے رو کے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ فلسطین کے رہنے والوں پر رحم فرما اور آزادی دے، اس کے دشمنوں کا یا اللہ ستیہ ناش کر دے۔ لیکن مجھے بتائیں اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سوشل پریشر آیا، گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے، ہم سے پہلے گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے، تو خدا را تھوڑے سے خاطر جمع رکھا کریں۔ جب ایسی شخصیات کے بارے میں آپ بات کرنے لگے تو تھوڑا سا سوچ لیا کریں۔ آپ یقین کریں، میں تو کسی بھی شخص کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہوں، کوئی بھی ہو آپ میں سے جو دیکھ رہے ہیں ان سب کی بات کر رہا ہوں کہ یار اس کا درجہ میرے باپ کے برابر ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب میں آپ کو اتنی عزت دیتا ہوں گا تو اس لیے میں آپ کے کسی برے کمنٹ کا کبھی کوئی برا جواب نہیں دیتا۔
لیکن خدا را مولانا طارق جمیل جیسے لوگ، مولانا طارق جمیل جیسے درویش لوگ، میں پھر کہوں گا میرا ان کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ مولانا طارق جمیل سچ مچ ایک درویش آدمی، ایک صوفی آدمی ہے، بہت پیارا انسان ہے، اس نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ مولانا فرما رہے ہیں اگر عید کا پیغام دے رہے ہیں سلمان خان کو یا سلیم خان صاحب کے لیے تو کیا بری بات کر دی انہوں نے؟ جو بیان کی توقیر ایک کیا کہتے ہیں سخی کی، کون سی بری بات کی؟ دوستو نہ کریں۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے کہوں گا مولانا طارق جمیل صاحب پاکستان کا سافٹ امیج ہے، ایک نرم چہرہ ہے۔ یہ جو ہمارے پاکستان میں جو اللہ کے نیک بندے جو علماء تبلیغ کرتے ہیں ان تمام کا میں بڑا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر ان سب میں جو زیادہ شکر گزار ہوں میں مولانا طارق جمیل کا شکر گزار ہوں۔ میں ان کا فین ہوں۔ میں ان سے پہلی بار ملا اور میری کم عقلی دیکھیں کہ میں نے کہا مولانا، ایک جگہ ملاقات ہوئی، ہمارے ملک کے بہت مشہور ایکٹر ہیں نسیم وکی صاحب، ان کی والدہ محترمہ کا جب انتقال ہوا تھا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ مولانا وہاں نماز جنازہ پڑھانے آ رہے ہیں۔ میں وقت سے پہلے قبرستان پہنچ گیا، مولانا ننگے پیر جناز گاہ میں واک فرما رہے تھے۔ میں گیا، میں جا کے گلے ملا، وہ مجھے ایسے ملے ہیں جس طرح میں عمر میں اور مرتبے میں ان سے بڑا ہوں۔ اتنے اتفاق سے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، گلے لگایا، اور میں نے گلے لگتے ایک بات کی، میں کہا مولانا آپ امیروں کے مولانا ہیں، غریبوں سے نہیں ملتے۔ کہتے ہوں تو یہ غلطی نہ کرو نا، کیونکہ میں تو ان سے مل رہا تھا۔ اور پھر مولانا نے آدھا پونا گھنٹہ جب تک جنازہ آ نہیں گیا، میت آ نہیں گئی، اس وقت تک میں اور مولانا صاحب بات کرتے رہے۔ مجھے اس شخص کے اندر اپنے باپ والی شفقت، بابا اشفاق والی شفقت، صوفیوں والی شفقت اور بڑوں والی ایک محبت محسوس ہوئی۔ مولانا کو یہ میٹنگ یاد بھی نہیں ہوگی، لیکن اس بندے کے، اس خادم کے دل میں وہ والی میٹنگ آج بھی ہے۔ دوستوں، جب آپ کمنٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا 5th جنریشن وار کر رہا ہے آپ کے ساتھ، وہ آپ کو بھڑکانے والی پوسٹیں، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ شام اور عراق جنگوں کی اور وہ پرانی فوٹیج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ سب جو کیونکہ نرم دل ہیں، پیار کرنے والے ہیں، ایک دم سے بھڑک جاتے ہیں، اور آپ توقع کریں کہ جتنے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں وہ سارے فلسطین کی بات کریں اور اسرائیل کو گالیاں دیں۔ دوستو، اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، کچھ ایسے پیج ہیں جو ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ حکومت ایکشن لے چکی ہے، ہم اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، اور ایک عام آدمی دعا کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا دوستو، خدا را جس نے گالی دینی ہے مولانا طارق جمیل کو، وہ ان کو کچھ نہ کہے، برا نہ کہے۔ وہ اس افتخار فی کو برا بلا کہہ رہے، میری وال پہ آئیے، جتنا برا بلا کہنا ہے مجھے کہیے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ مولانا طارق جمیل جیسے درویش مبلغ قوموں کی زندگی میں بڑی مشکل سے آتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ آپ جب کبھی مولانا سے ملیں گے تو آپ میری بات کے قائل ہو جائیں گے۔ وہ شخص، اس کی باتیں دل میں سرایت کر جاتی ہیں۔ بابا اشفاق احمد کے بعد دوسرا شخص ہے میری زندگی میں جو بات کرتا ہے، بولتا ہے، اور وہ میرے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ مولانا طارق جمیل جیسے لوگوں کو بخش دیں۔ ہر ایک کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لیا کریں۔ یہ بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، صدیوں میں آتے ہیں، اور جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر ان جیسے دوبارہ نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مراتب میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو ہدایت دے جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں پہلے ناڑے والی افواہ اڑائی اور اب یہ والی۔ یہ نہ کیجیے۔ کچھ شخصیات جو ہوتی ہیں وہ فرقے بندی اور یہ لسانیات اور ان چیزوں سے بہت اوپر کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل سچ مچ ان اوپر والے لوگوں میں سے ہیں جو اوپر والے نے ہمارے درمیان بھیج رکھے ہیں، جو ہماری سہایتا کرتے ہیں، ہمیں راستہ بتاتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، محبت کا پرچار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرنے، اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے پردے رکھنے، اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔